أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناقت به عليك بالدين سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد بالدين لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين آزاداران سید الشہداء صبح عاشور بھی نمودار ہوئی، عصر عاشور کا وقت بھی آ پہنچا۔ آج اگر سورج کو پتا ہوتا کہ کون سا دن ہے تو کبھی بھی طلوع نہ کرتا۔ اس آسمان کو اگر پتا ہوتا کہ عاشور کون سا دن ہے تو حسین پر پانی برستا۔ ذرا اس سرزمین پہ دیکھے، اگر آسمان ابھی بارش برسا رہا ہے، حسین کی کربلا کو یاد کرے، وہاں قیام حسینی میں پانی کی ایک بوند بھی نہ تھی، بچے اللہ تج کی صدا بلند کرتے، اے آسمان خدا، اے کاش کربلا پر حسین کی سرزمین پر گرتے، حسین کے کلیجے کو ٹھنڈک محسوس ہوتی۔ قضا و قدر الہی کچھ یہ تھی کہ حسین کو بھوکا اور پیاسا شہید ہونا تھا۔ الوداع یا حسین، الوداع یا ابا عبداللہ، اے رسول اللہ حسین کی شہادت کا پرسہ قبول کرے، اے فاطمہ الزہرا حسین کی شہادت کا پرسہ قبول کرے، اے علی مرتضی نجف میں ہمارا سلام ہو، اپنے بیٹے حسین کا پرسہ قبول کرے، اے بقی کے حسن مجتبی ہمارا پرسہ قبول فرمائے۔ اور حسین کو پرسہ دینے والا کربلا میں کوئی نہیں تھا، اس لیے ہم عصر عاشور کو امام کے مسائب پڑھ کے یوسف الزہرا امام مہدی کو پرسہ دے رہے، یہ کہتے ہوئے این الطالب بذب المقتول بکربلا، اے یوسف الزہرا جو آپ فرما رہے وَلَمْكِيَنَّ بَدَلَتُ بُوئے دما، آنسو اگر ختم ہو جائے خون کے گریا کریں گے امام مہدی۔ امام حسین علیہ السلام کا عاشور کا دن نمودار ہو چکا۔ یہ وہ دن ہے کہ جو آخری سلام کرنے کے دن ہے، یہ وہ دن ہے کہ آخری زیارت پڑھنے کا دن ہے۔ امام حسین علیہ السلام صبح سے لے کر مقتل سے ایک لاشے کو لا کر آ رہے، کبھی عباس کو لے کر آئے، کبھی قاسم کو لے کر آئے، کبھی اور محمد کو لے کر آئے، ہر ایک شہید
شہید کو کربلا کے میدان سے لے کر آئے، خیام میں رکھ دیا. آئے رے حسین کے جگر کو کوئی پوچھے یہ کون سا دن تھا، یہ کون سا دن تھا؟ حسین میں اتنی ہمت کہ ایک ایک شہید کو لے کر آ رہے. یہ وہ دن ہے کہ ہمارے تمام ائمہ علیہ السلام نے عزاداری کی ہے. یہ وہ دن ہے کہ ائمہ علیہ السلام گریہ وزاری کرتے ہیں. امام رضا علیہ السلام کچھ اس طریقے سے مسائل پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ان شہر محرم، یہ محرم مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں عرب لوگ اس میں جنگ و جہاد کو حرام سمجھا کرتے تھے. ہائے رے رسول کے نوازے کو اس مہینے میں جب جہاد حرام ہوتی تھی اس میں شہید کیا گیا. ان یوم الحسین اکرہ جفوننا واسمل دموعنا. امام رضا فرما رہے ہیں امام حسین کے دن یعنی عاشورہ کے دن نے اکرہ جفوننا ہماری آنکھوں کو زخمی کیا ہے، ہماری آنکھوں کی پلکوں کو زخمی کیا ہے، ہمارے آنسوؤں کو جاری کیا ہے. امام رضا علیہ السلام مسائل پڑھنا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وہ دن ہے کہ جب محرم آتا تھا میرے والد کان ابی لا یرا ضاحکا، اس میں ہنسا نہیں کیا کرتے تھے، اور وکانت الکآبۃ یغلب علیہ، اور حزن و اندو جو ان کے اوپر جو ہے مسلط رہتا تھا. فیضا کان یوم العاشر، اور جب عاشورہ کا دن ہوا کرتا تھا تب کان یوم حزن ہی و مصیبت ہی، وہ دن عزاداری کا دن ہوا کرتا تھا، وہ غم و اندوہ کا دن ہوا کرتا تھا. امام رضا علیہ السلام کچھ اس طریقے سے امام کے مسائل پڑھتے ہیں. امام رضا ریان ابن شبیب کو کہتے ہیں یہ ابن شبیب ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین فانہ ذبح کما یذبح الکبش وقتل معه 18 ما له من نذیر. امام کہتے ہیں ابن شبیب، اے شبیب کے فرزند، اگر رونا ہو تو کسی کے اوپر رونا ہو تو حسین پر رو، اس لیے فانہ یذبح، ان کو ذبح کیا گیا ہے جس طریقے سے حیوانات کو ذبح کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ 18 لوگوں کو قتل کیا گیا، شہادت کی منزل تک پہنچایا گیا. آپ لوگ نہیں سمجھے قتل اور ذبح میں فرق کیا ہوتا ہے. قتل کسی کو کاٹ ڈالے، کسی کو مار ڈالے، کسی کو شہید کر ڈالے، اس کو قتل کہتے ہیں. مگر امام رضا فرماتے ہیں امام حسین کو قتل نہیں کیا گیا، ذبح کیا گیا ہے. ذبح کا مطلب یہ ہوتا ہے جب کسی کی بدن میں روح ہو تب ان کی گردن کو ذبح یعنی یہ کہ کوئی زندہ ہو، زندہ ان کی گردن کو جدا کیا جائے، اس کو ذبح کہتے ہیں. امام رضا فرما رہے ابن شبیب اگر کسی کو ذبح کیا ہو تو امام حسین کو کربلا کے میدان میں، باقی تمام شہداء وہ تھے قتل ہونے کے بعد، شہید ہونے کے بعد ان کے بدنوں سے سر کو جدا کیا گیا. امام حسین کو جیتے ہی ان کے سر کو قلم کیا گیا. ہائے رے شبیب، اگر رونا ہو تو حسین مظلوم پر رو. امام رضا علیہ السلام اس طریقے سے روتے ہیں. روایت میں ملتا ہے امام صادق علیہ السلام جب ابو ہارون مکفوف کہ جو نوحہ پڑھتا تھا ان کو دیکھتے تو کہتے ابو ہارون ذرا مرثیہ اور نوحہ پڑھو امام حسین پر. اب ابو ہارون مکفوف رونا شروع کر دیا، مرثیہ پڑھنا شروع کیا. امام نے ابو ہارون کو روکا، ابو ہارون اس طریقے سے نوحہ مت پڑھو، اس طریقے سے مرثیہ نہ پڑھو. کہتا ہے مولا تو کس طریقے سے میں مرثیہ پڑھوں، کس طریقے سے نوحہ پڑھوں؟ امام کہتے ہیں اگر پڑھنا ہو تو رکت سے پڑھو، اگر پڑھنا ہو تو اس طریقے سے پڑھو. ایک دکھیاری ماں اپنے بیٹے پر کس طریقے سے روتی ہے، اگر نوحہ پڑھنا ہو تو اس طریقے سے رو. ابو ہارون نوحہ پڑھنا شروع کرتے عمر علی جد الحسین فکل عظم زکیہ. جب امام حسین کی قبر سے گزرو ہزاروں سلام اس قبر پر. اب جب ابو ہارون مکفوف پڑھنا شروع کرتے
سب لوگ گریہ وزاری کرتے، حتیٰ نسوان پردے کے باہر جو کھڑی تھی اور رو رہی تھی، ان کی رونے کی صدائیں بلند ہو گئی۔ ابو ہارون مکفوف اس طریقے سے عزاداری کرتے۔ سید مہدی بحر العلوم، عاشوراء کا دن تھا، سید مہدی بحر العلوم بہت بڑے مرجع تقلید، بہت بڑے مجتہد ایک جگہ پہ بیٹھے تھے، عزادار سب لوگ عزاداری سے جا رہے تھے، جلوس نکال رہے تھے، سب لوگ ماتم کر رہے تھے، سب لوگ سر کو پیٹ رہے تھے۔ اب جب اچانک سید مہدی ایک جگہ پہ بیٹھے تھے، کھڑے ہوتے، اپنے امامے کو پھینک دیتے، اپنی ابا کو نکال دیتے، دوڑتے دوڑتے جلوس کے اندر جاتے۔ اب جب دیکھا سید مہدی بحر العلوم اپنے بڑھاپے میں اس طریقے کی کوئی حرکت کرتے، سب لوگ کہتے سید مہدی آپ آیت اللہ ہے، آپ اپنے امامے کو پھینک رہے، آپ اپنی ابا کو پھینک رہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا آپ کیوں اس طریقے سے کر رہے۔ کہہ رہے میں نے اس جلوس میں یوسف زہرا کو دیکھا، نہ سر پر امامہ ہے نہ بدن پہ ردا ہے، حسین پر یوسف زہرا ماتم کر رہا ہے، میں بھی اس عزاداری میں یوسف زہرا امام مہدی جیسی عزاداری کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سید مہدی بحر العلوم اس طریقے سے ماتم کرتے۔ کوئی شاعر جب کہتا ہے امام حسن مجتبی اور امام حسین سید الشہداء میں فرق اتنا ہے کہ مدینہ میں حسن کے لاشیں پر تیر تھے اور کربلا کے میدان میں حسین کا لاشا تیروں پر تھا۔ آئے رے حسین مظلوم، جب حسن مجتبی شہید ہو رہے تھے، امام حسین وہاں پہ بیٹھے تھے، امام حسین نے رونا شروع کیا۔ حسن مجتبی کہتے حسین آپ مجھ پر نہ روئے، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، آپ جیسا دن کربلا میں کسی کا دن نہ ہوگا، آپ اپنے آنسو کربلا کے لیے باقی رکھے۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے حسن مجتبی بھی عزاداری کرتے۔ رسول اللہ جب امام حسین کو دیکھتے تھے بچپنے کے عالم میں، امام حسین کو گود میں لیتے تھے، گردن پہ بوسہ دیتے تھے، پوچھتے تھے کہ گردن پہ کیوں بوسہ دے رہے ہو؟ رسول اللہ کہتے تھے او قبلوا موسع السیوف، میں اس جگہ پہ بوسہ دے رہا ہوں وہاں پہ کند خنجر ملنے والا ہے۔ آئے حسین کربلا کی گرم زمین پر امام حسین علیہ السلام عاشور کے دن 3 وداعی لیتے ہیں، 3 رخصتی لیتے ہیں۔ سب سے پہلے مقتل میں جانے سے پہلے جناب عابد بیمار کے پاس آتے، امام سجاد کے پاس آتے، امام سجاد کو کہتے بیٹا تمہیں امامت کو بقا رکھنا ہے، امامت تمہاری نسل میں سے جاری رہنا ہے، یہ میں میری وصیت کرتے جا رہا ہوں، بلغ شیعتی عنی السلام، میرا سلام میرے شیعوں کو کہنا اور یہ کہہ دینا فإن أبي مات غریبا، میرا باپ کربلا کی زمین پہ بغور و کفن غریبت کی حالت میں شہید ہوا۔ امام سجاد علیہ السلام کو سب وصیتیں کر لی۔ اب ایک دوسرے میں خیمے میں آتے، زینب اولیاء مقام کے خیمے میں آتے، کہتے فضا اس طریقے سے کہ زینب سن رہی ہے، فضا اگر ہو سکے تو مجھے کپڑا دے دو، وہ پرانا پھٹا ہوا کپڑا دے دو، میں میرے اس کپڑے کے نیچے پہننا چاہتا ہوں، اس لیے کہ حسین کو معلوم ہے عصر عاشور کے بعد جب خیموں کو لوٹنے کے باری آئے گی تب کپڑے بھی چھینے جائیں گے، بغور و کفن حسین کربلا کی سرزمین پر رکے گا۔ اب جب یہ کہنا تھا جناب زینب سمجھ چکی، محلن محلا ابن الزہرا، حسین بھائی جان تھوڑا ٹھہر کے جائے، آخری وداع اچھی طریقے سے کر لے، کوئی بھی صبح سے میدان کی طرف گیا واپس نہیں آیا، محلن محلا ابن الزہرا، حسین آخری مرتبہ دیدار کر لے۔ اب جب زینب سلام اللہ علیہ آخری وداع کرنے لگی، حسین کو ذرا نیچے لیا، حسین کی گردن پر بوسہ دیا، کہہ رہے بہن یہاں پہ بوسہ کیوں دیا؟ یہ ماں فاطمہ الزہرا کی امانت ہے، ماں نے کہا تھا حسین جب آخری رخصت کے لیے جائے گردن پہ بوسہ دے دینا، ماں کا سلام حسین پر۔ زینب سے ودا لے لی۔ اب ایک دوسرے خیمے میں آتے، ایک ننھی سی بچی آئے سکینہ سے کس طریقے سے وداعی لے،
سکینہ ماننے کے لیے تیار نہیں، بابا مقتل کی طرف جائے۔ اب جب سکینہ سے وداعی کی نام آیا، سمجھاتے ہیں سکینہ کو، اب بیٹا اگر سونا ہو عصر عاشور کے بعد رباب کے پاس جانا، رباب کے ساتھ سو لینا۔ سکینہ کو سمجھاتے، سکینہ سمجھ لیتی ہے، سکینہ خیمے کے اندر باپ سے آخری وداعی لینے کے لیے نہیں باہر نکلتی۔ امام حسین گھوڑے پر سوار، سب بیویاں گھیر چکے ہیں، حسین ہمارا سلام قبول کرے، حسین آخری سلام قبول کرے۔ اب جب حسین گھوڑے پر بیٹھے، حسین آگے بڑھنا چاہ رہے، ذوالجناح میں ہمت نہیں، ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ امام حسین ذوالجناح کو کہہ رہے، اے اسب با وفا حرکت کرو مقتل کی طرف، ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے نیچے دیکھا، گھوڑے کے قدموں پر دیکھا تو دیکھتے ایک چھوٹی سی بچی ذوالجناح کے قدم پکڑ کے رو رہی ہے، بابا سکینہ کو چھوڑ کر مت جائیے، سکینہ آپ کے بعد کہاں سوئے گی۔ بس یہ کہنا تھا۔ حسین پھر سے گھوڑے سے نیچے آتے، سکینہ کو سمجھاتے، لا دور کی قلبی میں جاوے گی مادام روح فی جسمانی، جب تک بدن میں جان ہے۔ سکینہ اس طریقے سے رو رو کر باپ کے جگر کو مت ٹھیس پہنچاؤ۔ اب سکینہ سمجھ جاتی ہے حسین مقتل کی طرف، حسین اب مقتل کی طرف آتے ہیں، جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جنگ کرنا شروع کر رہے۔ اچانک مقتل کی طرف دیکھ رہے، حبیب آپ کہاں ہے؟ تمہارا مولا مقتل کی طرف آیا ہے۔ مسلم ابن اوسجا کہاں ہو؟ اے مسلم ابن عقیل دیکھو مولا کربلا میں شہادت کے لیے جا رہا ہے۔ اے ابو الفضل العباس، اے علی اکبر، یا فرسان الحجا، یا فرسان الوغا، یا ابطال الصفا، اے میرے شیرو مولا اکیلا کربلا میں۔ امام حسین سب کو یاد کرتے ہیں۔ امام حسین ایک شاعر کہتا ہے کہ امام حسین اکیلے نہیں تھے کربلا میں، 8 طرف سے گھیرے ہوئے تھے، 4 طرف سے دشمن گھیرے ہوئے تھے۔ ایک طرف سے آسمان کی گرمی، چھٹی طرف سے ریت کی گرمی، 7ویں بھوک اور 8ویں پیاس، 8 چیزوں سے امام حسین کربلا کے میدان میں گھیرے ہوئے۔ ہائے رے، پیاس کا عالم یہ تھا، روایت کہتی ہے فحال بینہ و بین السماء العطش، خود کے درمیان اور آسمان کے درمیان عطش جو امام کو گھیرے ہوئے تھے، امام آسمان کی طرف نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ ارے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا، آنکھ کی روشنائی بھی آہستہ آہستہ جا رہی ہے۔ حسین کے ہونٹ پیاسے، جگر زخمی، زبان خوش، امام حسین علیہ السلام پانی کی طرف جا رہے۔ اب جب فرات پر پہنچے، اپنے اسب با وفا ذوالجناح کو لے کر جا رہے۔ ذوالجناح یہ پانی ہے، حسین نے پانی کو فتح کر لیا۔ دیکھو انا عطشان و انت عطشان، میں بھی پیاسا ہوں، تم بھی پیاسے ہو، اگر ہو تو پانی پی لو۔ اسب با وفا مولا کے پہلے پانی نہیں پینا چاہ رہے۔ اب جب یہ بات ہو رہی تھی گھوڑے کے ساتھ، خدا لعنت کرے ابو الہتوف جوفی پر ایک تیر لیتا ہے۔ ابو الہتوف جوفی نے تیر کا نشانہ لیا، سیدھا امام حسین کی پیشانی پر۔ یہ سب سے پہلا تیر ہے، مولا کی پیشانی پہ لگ رہا ہے۔ ابو الہتوف جوفی کے تیر نے غضب کیا۔ امام نے تیر کو نیچے لیا، اپنے دامن سے اپنی پیشانی پر جو خون ہے اس کو صاف کرنا چاہا۔ جب صاف کرنا چاہا، ایک دوسرا ملعون 3 شعبے والا تیر امام کے سینے پر، خون کا فوارہ جاری۔ آئے رے حسین بدلو۔ اب جب خون دیکھا مالک ابن نصر کو لعنت کرے، مالک ابن نصر کو مالک آگے بڑھتا ہے۔ مالک جب آگے بڑھتا ہے، امام اپنے جنگ کے کپڑوں میں ہے، شمشیر نکالتا ہے، امام کے کلن سوے پر جو جنگ کا لباس اور ٹوپی پہنی تھی اس کے اوپر ایک وار کرتا ہے۔ امام جو ہے گھوڑے پر لرزنے لگتے ہیں۔ آئے فاطمہ کا لال، شمشیر اور تیروں سے وار ہو رہا ہے۔ امام ابھی بھی گھوڑے سے نیچے نہیں اترے۔ اچانک شمر ملعون آتا ہے، کہتا ہے یہ علی کا لاڈلا ہے، یہ بہت ہی شجاع انسان ہے، اگر اس کے اوپر حملہ کرنا ہو ایک تیر اور ایک نیزے سے کام نہیں چلے گا، ان کو گھیر لو اور چاروں طرف سے حملہ کرو۔
اب جب شمر کو کہنا تھا سالم ابن وہب آگے بڑھتا ہے، ہر کوئی امام حسین کو گھیرے ہوئے، جناب زینب سلام اللہ علیہا خیمے سے باہر آئی، تلے کے اوپر کھڑی رہتی ہے، تلے کے اوپر کھڑے رہ کر کہہ رہے ہیں اما فیکم مسلم، آپ میں کوئی مسلم نہیں ہے؟ بھوکے اور پیاسے انسان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے۔ اب جب حسین کو معلوم ہوا زینب کی چادر کا مسئلہ، زینب ارجعی الی الفستان، زینب خیمے کی طرف واپس جاؤ، ابھی بھی حسین کے بدن میں روح ہے۔ جناب زینب واپس جاتی ہے، سالم ابن وہب گھیر لیتے ہیں، ہر لوگ جب گھیرے ہوئے، سالم ابن وہب شمشیر نکالتا ہے، امام کی ران پر حملہ کرتا ہے، امام گھوڑے پر لرز جاتے ہیں۔ اب جب لرزنا تھا، اب امام سالم ابن وہب کے وار سے، خدا لعنت کرے سالے کو، سالم ابن وہب جب نیچے اترے، امام حسین کو دیکھا، امام حسین گھوڑے سے نیچے، ہائے رے اللہ کی حجت، کربلا کی گرم زمین پر ماں فاطمہ الزہرا کس طریقے سے یہ دیکھ چکی۔ امام حسین زمین پر، اب جب زمین پر آئے، فرقتن بالرمایا فرقتن بالحجارہ، کوئی سے تیر مار رہا ہے، کوئی نیزے سے وار کر رہا ہے، کوئی شمشیر سے وار کر رہا ہے، ارے جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کربلا میں سے پتھر اٹھا کے حسین کی طرف، آئے رے حسین بدن کے مظلوم، کوئی بھی جگہ سالم نہ رہی، حسین کربلا کی زمین پر۔ اب سب جب گھیرے ہوئے، شمر بلور آگے بڑھتا ہے، اب میں نہیں پڑھ سکتا، یہاں سے آگے زیارت ناہیہ پڑھ رہی ہے، زیارت ناہیہ کے جملے ہیں، امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہیں کربلا کی سرزمین پر، شمر بلور آتا ہے، واضح علی صدرے، امام کے سینے پر بیٹھ جاتا ہے، جالس علی صدرے، آپ کے سینے پر بیٹھ گیا، قابض اللحیہ تک امام کی داڑھی مبارک کو پکڑتا ہے، شمر کا قد خنجر، امام کا پیاسا گلا، اے شیب ذرا ایسا، بہت محبت سے پالا تھا حسین کو۔ اب جناب زینب دیکھ رہی ہے، زینب اب نہیں دیکھ سکتی، زینب واپس خیمے کی طرف۔ اب جب زینب خیمے کی طرف آئی، اچانک کیا دیکھا؟ سجاد پوچھتے ہیں زینب ہمیں اتنا بتائے، اے پھوپھی بتائے کربلا میں کیا ہو رہا ہے؟ اب جب پردہ ہٹا، اللہ قد قتل الحسین بے کربلا، لوکے نیزہ پر بابا کا سر، اللہ قد صبح الحسین۔
کا گلا یا علی فریاد ہے چمرن کا گلا چمرن